السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ محترم وقت کی قلت آمنگیر ہے میں بس ایک دو واقعات میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ سمجھ لیجیے کہ میں آپ حضرات کے گوشے گزار کر کے اپنی جگہ لینے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہوا کرتا ہے، نہ کوئی ڈر ہوا کرتا ہے، نہ کوئی حزن و ملال ہوا کرتا ہے۔ بے شک حضرات محترم ہم اور آپ حضرات آپ اس وقت جس کانفرنس میں بیٹھے ہیں یہ بھی ایک ولی کی نسبت سے ہم اور آپ حضرات اس محفل پاک کا انعقاد کیے ہیں۔ وارث اعلیٰ کانفرنس میں ہم اور آپ حضرات تمام لوگ تشریف فرما ہیں میرے عزیزوں اور دوستوں، لیکن اللہ کے برگزیدہ بندے جو ہوا کرتے ہیں، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے سچی اور پکی جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ نہ تو کسی دنیا دار کے سامنے نہیں جھکتے ہیں بلکہ جھکتے ہیں تو پروردگار کے سامنے جھکتے ہیں۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہے کہ جس کا سر دنیا نے کی جس کا سر میری برگاہ میں جھک جاتا ہے اس کا سر پھر کسی دنیا دار کے سامنے نہیں جھکتا ہے، اور جس کا سر رب تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں جھکتا ہے اس کا سر یہاں بھی اونچا رہا کرتا ہے اور بھی اونچا رہتا ہوا نظر آئے گا۔ اے میرے عزیزوں اور دوستوں، آئیے میں آپ حضرات کو بتاؤں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے میرے عزیزوں اور دوستوں، ان کے بعد یعنی کہ وہ ان کا معمول تھا ایک دن، ہمیشہ ایک دن نہیں بلکہ روزانہ دریا سے ایک طرف سے ایک کنارے سے دوسری جانب جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں اور دوستوں، ایک دن کا معاملہ یوں ہی گزرا ہے، گزرنے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہنچے ہیں، پہنچنے کے بعد دیکھتے کیا ہیں کہ ایک شخص ہے وہ کنارے دریا کے کنارے کھڑا ہو کر کے کسی چیز کا انتظار کر رہا ہے، کسی چیز کا وہ انتظار میں کھڑا ہے۔ حضرت جنید بغدادی جب پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد وہ سوال دریافت کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وہ انسان آخر تم یہاں دریا کے کنارے کھڑے ہو کر کے کیا کر رہے ہو؟ حضرت جنید بغدادی سے یعنی کہ جب وہ سوال سنا ہے، سوال سننے کے بعد وہ انسان کہتا ہوا نظر آتا ہے مجھ کو اس دریا کے پار جانا ہے لیکن مجھے یہاں پہ کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی ہے، کوئی لے کر جانے والا مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، آخر میں جاؤں تو کیسے جاؤں؟ اللہ اکبر میرے عزیزوں اور دوستوں، آئیے ولی کے شان کو میں آپ حضرات کو بتاتے چلوں۔ اللہ اکبر حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ ہو جاؤ، میرے ساتھ چلو، میں تم کو دریا کے پار کرا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں اور دوستوں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اپنے مسلح کو دریا پہ بچھایا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں یعنی کہ یہ دریا پہ بھی حکومت کیا کرتے ہیں، یعنی پانی پہ بھی حکومت کرتے ہیں، آگ پہ بھی حکومت کرتے ہیں، خشک و تر میں بھی حکومت کیا کرتے ہیں۔ یعنی حضرت جنید بغدادی اپنے مسلح کو دریا پہ بچھایا ہے، دریا میں یعنی پانی پہ بچھایا ہے، اور پانی پہ بچھانے کے بعد اس انسان سے کہا ہے سنو میں تم کو لے کر کے چل رہا ہوں لیکن تمہیں ایک وظیفہ پڑھنا ہوگا۔ تو وہ بڑا انسان وہ کہتا ہوا نظر آیا ہے کہ آخر میں کون سا وظیفہ پڑھوں گا؟ آپ مجھے اسی وظیفے کو سکھائیے، آپ اس وظیفے کو بتائیے۔ اللہ وہ حضرت جنید بغدادی ہیں، وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جب تم میرے مسلح پر کھڑے ہو جانا، جب تم دریا کے پار چلنے لگنا، اس کے بعد یا جنید کا تم وظیفہ پڑھتے چلنا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں اور دوستوں، وہ انسان جو ہے دل میں ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا انسان ہے کہ بھلا بتائیے تو صحیح، ایک کپڑے کا مسلح ہے اور یہ انسان فقیر جو ہے یعنی کہ سادہ لباس پہنے ہوا ہے، اور اس کے بعد اس اپنے مسلح کو دریا پہ بچھایا ہے، پانی پہ بچھایا ہے، اور بچھانے کے بعد اس پہ کھڑا ہو کر کے کہتا ہے یا جنید میں تم وظیفہ پڑھتے رہنا۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں اور دوستوں، اس کے بعد وہ انسان اس بات کو طے کر لیتا ہے، اس بات کو منظور کر لیتا ہے جو ہی یعنی کہ اس پہ سوار ہوتا ہے، سوار ہونے کے بعد اس کے بعد وہ یا جنید کا وظیفہ پڑھتا جا رہا ہے، دریا پار کرتا جا رہا ہے۔ جو ہی بیچ بھور میں جب اس کا یعنی کہ مسلح پہنچا ہے، حضرت جنید بغدادی کا مسلح جو ہی جب پہنچا ہے، اس کے بعد جب جو ہی مسلح ادھر ادھر ڈگمگانا شروع کیا ہے، وہ انسان یا جنید کا وظیفہ چھوڑ کر کے یا اللہ رڑنا شروع کیا ہے۔ جب اتنا رڑنا شروع کیا ہے وہ دریا میں ڈوبنے لگا ہے۔ حضرت جنید بغدادی اس کے بال کو پکڑے ہیں اور کھینچ کر کے باہر نکالے ہیں، اور وہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں اے میدان جب تم ابھی جنید تک نہیں پہنچ سکتا ہے خدا تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اگر تمہیں خدا تک پہنچنا ہوگا پہلے جنید تک پہنچنا ہوگا، اگر تم جنید تک پہنچ جاؤ گے اس کے بعد خدا تک پہنچ جاؤ گے، اور جب تم خدا تک پہنچ
حضرات محترم پتہ کیا چلا ہم اور آپ حضرات کو اگر رب تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ خدا تک پہنچیں گے، انڈائریکٹ نہیں ڈائریکٹ خدا تک پہنچیں گے. لیکن میرے عزیزوں آپ غور کیجئے اور ذرا سوچئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے. دنیاوی مثال آپ حضرات اپنے علماء سے، خطبہ سے، مفتیان کرام سے آپ یہ سماعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک زندہ مثال، دنیا کا مثال، جب کوئی انسان چھت بناتا ہے تو سب سے پہلے چھت پہ چڑھنے کے لیے اس کے سیڑھی کو بناتا ہے. چھت پہ چڑھنے کے لیے اس کی سیڑھی کو بناتا ہے. اس کو پتا ہے کہ ہمیں چھت پہ اگر جانا ہے تو پہلے سیڑھی پہ جانا ہوگا. جب ہم سیڑھی پہ جب تک نہیں جائیں گے ہم چھت پہ نہیں پہنچ سکتے ہیں. تو بڑا سوچئے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو نہیں مانتے ہیں، ہمیں جو کچھ بھی مانگنا ہے، جو کچھ بھی کہنا ہے ہم صرف رب تبارک و تعالیٰ کی سریانی کی کہیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے میرے عزیزوں. اس لیے کہ جب ہم اپنے رب کی رضامندی کے لیے رب کی خوشنودی حاصل کریں گے تو سب سے پہلے اس کے نیک بندوں کی خوشنودی حاصل کرنی پڑے گی، اس کے محبوب کی خوشنودی حاصل کرنی پڑے گی. تب جا کر کے ہمارا اور آپ کا کام یعنی کہ ہمارا اور آپ کا جو ہے معاملہ بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا. پھر ورنہ سمجھ لیجئے کہ ہم اور آپ حضرات یہاں بھی ناکام رہیں گے، میدان محشر میں بھی ناکام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. وقت کی قلت آمدگیر ہے، نہیں تو اور باتیں آپ حضرات کو گوشے گزار کیا جاتا. رب تبارک و تعالیٰ کی برکاہ میں دعا ہے کہ مولا مجھ سے بولنے میں یا سامعین کو سننے میں اگر کسی بھی قسم کی یہ چند جملے میں اگر غلطی ہوئی ہو جملوں میں تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ فعل اسے معاف عطا فرمائے اور صحیح بولنے کا ثواب اور صحیح سننے کا ثواب رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے مرحومین کے یعنی کہ یہ سب ان کے ارواح کو روح پاک کو نظر قبول و مقبول عطا فرمائے. میں چند کلمات کے ساتھ اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آگے تمام لوگ مل کر کے ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما علینا الا البلاغ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.